بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب النہی عن البول فی الجحر سوراخ میں پیشاب کرنے سے ممانعت کے بارے میں یہ باب ہے۔ سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مساکن الجن ہوتا ہے۔ جن سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں جو احد الثقلین ہے، جو ایک خاص قسم کی مخلوق ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور جن سے مراد ما غاب عن اعین الناس، جو کچھ بھی ہے، سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا، دیگر حشرات الارض، کیڑے مکوڑے ہو گئے جو سوراخ میں ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ کہ کوئی آدمی سوراخ میں پیشاب کر رہا ہے، وہاں سے سانپ نکل آیا یا بچھو نکل آیا یا اور کسی قسم کا کیڑا مکوڑا حشرات الارض نکل آیا، تو وہ اس آدمی کو نقصان پہنچا کر پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ یہ بھی قضاء حاجت کا ایک ادب ہے۔ بسند المتصل منا الى الامام ابی داود رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاتہ انہ قال حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرة قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابی عن قتادة عن عبد اللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔ حضرت معاذ بن ہشام رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی کے والد محترم حضرت ہشام بن ابی عبداللہ، وہ اپنے والد حضرت ہشام بن ابی عبداللہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال، حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الجحر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ پیشاب کیا جائے سوراخ میں۔ قال، حضرت ہشام بن ابی عبداللہ، حضرت معاذ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد ہشام بن ابی عبداللہ، وہ فرماتے ہیں، قالوا لقتادہ، قال الناس لقتادہ، لوگوں نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے پوچھا، ما یکرہ من البول فی الجحر، ما یکرہ من البول فی الجحر۔ اس جملے کی دو ترکیبیں ہیں، اس میں دو احتمالات ہیں۔ ایک یہ کہ ما استفہامیہ ہو اور من زائدہ ہو، یعنی لما یکرہ البول فی الجحر، لما یکرہ البول فی الجحر۔ میں نے سبق صحیح جگہ سے شروع کیا، سبق یہیں سے تھا۔ ما یکرہ من البول فی الجحر، یعنی لما یکرہ البول فی الجحر، سوراخ میں پیشاب کرنا کیوں مکروہ ہے؟ سوراخ میں پیشاب کرنا کیوں مکروہ ہے؟ ایک یہ احتمال ہو گیا، ما استفہامیہ اور من زائدہ۔ سیاق نفی میں من زائدہ کثرت سے آتا رہتا ہے۔ دوسرے احتمال یہ ہے کہ ما موصولہ ہو اور مبتدا ہو اور من بیانیہ ہو، اور یکرہ ہو یہ صلہ ہو۔ ما موصولہ مبتدا، من بیانیہ
اور یکرہ صلہ ہو اور خبر مقدر ہو، محذوف ہو، اور تقدیری عبارت اس طرح ہو الذی یکرہ من البول الذی یکرہ من البول فی الجحر لماذا، الذی یکرہ من البول فی الجحر لماذا، بس سمجھ میں آ گئی؟ قال حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے جواب دیا، کان یقال، کہا جاتا ہے، انہا مساکن الجن، یہ سوراخیں جو ہیں یہ مساکن الجن ہیں. انہا مؤنث کی ضمیر خبر کی رعایت رکھتے ہوئے لائی گئی ہے. انہا مساکن الجن، یہ جنات یا جیسے کہ پہلے عرض کر دیا وہ مخلوقات، کیڑے مکوڑا اور حشرات الارض، سانپ بچھو وغیرہ جو غاب عن اعین الناس ہوں، لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں، سوراخ میں چھپے ہوئے ہوں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور مخصوص مخلوق جو ہے احد الثقلین جنات، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیم نون نون یہ مادہ جہاں پر آ جائے تو وہاں پر چھپنے کا معنی اس لفظ سے مفہوم ہوتا ہے. جیسے کہ جنین، جنین پیٹ کے بچے کو کہا جاتا ہے، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے. تو اس کو جنین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نظروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح جنت، جنت ان باغات کو کہا جاتا ہے جو انتہائی گنے ہوں، اور انتہائی گنے ہونے کی وجہ سے وہاں پر ایک قسم کی تاریکی ہوتی ہے. اور جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے غائب رہتے ہیں. تو گنے باغات کو جنت کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ گنے ہونے کی وجہ سے اس میں گویا کہ ایک قسم کی تاریکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی چیز نظر تو آتی ہے لیکن آسانی کے ساتھ نظر نہیں آتی. اسی طرح جن ہے وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، نظروں سے غائب رہتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. باب ما یقول الرجل اذا خرج من الخلاء، آداب استنجا کا بیان ہے. تو مقبل میں یہ باب قائم کیا تھا کہ جب بیت الخلاء جائیں تو کیا پڑھے. اب یہاں پر باب قائم فرما رہے ہیں کہ جب بیت الخلاء سے نکلے تو کیا پڑھے. باب ما یقول الرجل من الدعاء اذا خرج من الخلاء اذا خرج من محل قضاء الحاجت، اذا خرج من محل قضاء الحاجہ، جب قضاء حاجت کی جگہ سے نکلے تو کون سی دعا پڑھے. وبه قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عنهم قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. اسرائیل بن یونس ابن ابی اسحاق السبیعی الحمدانی وہ روایت کرتے ہیں یوسف بن ابی بردہ سے، اور یوسف بن ابی بردہ اپنے والد محترم بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری، جن کا نام یا تو الحارث ہیں ایک قول کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق ان کا نام عامر ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اسمہ کنیتہ، ان کی کنیت ان کا نام ہے. ابو بردہ یہ کیا ہے؟ ان کا نام ہے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ مجھے حدیث بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے غفرانک، کیا فرماتے؟ غفرانک فرماتے. غفران یہ مصدر ہے، غفر یغفرو، غفرانا و مغفرتاً ضرب یضرب سے اصل میں تغطیہ کو کہا جاتا ہے، چھپانے کو کہا جاتا ہے. تو مغفرت کا معنی کیا ہوا؟ الباس اللہ تعالی العفو للمذنبین، الباس اللہ تعالی العفو للمذنبین، اللہ تعالیٰ کا گنہگاروں کو عفو کا لباس پہنانا. غفرانک یہ منصوب ہے، اس کے نصب میں دو احتمالات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ منصوب ہو مفعول بہ ہونے کی بنا پر، اسأل غفرانک یا اطلب غفرانک، اور یا منصوب ہو مفعول مطلق ہونے کی بنا پر، یعنی اغفر غفرانک، اغفر غفرانک، اغفر غفرانک یا اغفر لنا غفرانک. عرب کہتے ہیں عفوک رحمتک، عفوک رحمتک، یعنی حب لی عفوک حب لی رحمتک، یا اطلب عفوک اطلب رحمتک. اسی طرح یہ غفرانک بھی ہے، حب لی مغفرتک یا حب لی غفرانک یا اطلب مغفرتک اطلب حب لی مغفرتک. ٹھیک ہے. علامہ رضی شرح کافیہ میں فرماتے ہیں یہاں پر کہ کتنے احتمالات ہوں گے؟ دو احتمالات ہو گئے نا، ایک یا تو مفعول بہ ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور یا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے. علامہ رضی جو کہ کافیہ کے شارح ہیں، شرح الرضی انہوں نے لکھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر معمول مصدر ہو، معمول کیا ہو اور فاعل کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہو، تو اس وہ معمول مفعول مطلق بننے کے لیے زیادہ موضوع ہے. اگرچہ مفعول بھی بننے کے بعد احتمال ہوتا ہے، لیکن مفعول مطلق بننے کے لیے وہ زیادہ موضوع ہوتا ہے. وہ اس بات کے زیادہ لائق ہوتا ہے کہ اس کو کیا بنایا جائے؟ عماد علی، مفعول مطلق بنے گا کس طرح بنے گا؟ اضافت فاعل کی طرف ہو تو اس کو مفعول مطلق بنانا زیادہ راجح ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم اس کو مفعول بھی بنائیں یا مفعول مطلق بنائیں؟ تو کس طرح پڑھیں گے؟ مفعول مطلق ہوگا کس طرح ہوگا؟ کیا پڑھیں گے ہم؟ ہاں شاباش، اغفر غفرانک. کتاب کدھر ہے آپ کی؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ کس کی ہے؟ داؤد سے اجازت لی ہے؟ داؤد سے ابو داؤد کی کتاب استعمال کرنے کی اجازت لی ہے؟ کیوں نہیں لاتے اپنی کتابیں؟ کب لائیں گے؟ ششماہی کے بعد یا سالانہ کے بعد یا تخصص میں؟ کب لائیں گے؟ کب لائیں گے؟ لائیں گے تو راوڑے ہو بھائی کلب ہے راوڑے سبا کو جمعہ دا سبا اس جمعے پور سبا کو پورا سے نہ راوڑے جمعے پورا سے راوڑے. نعمان آپ کی کتابیں کدھر ہوتی ہیں اور یہ کدھر ہوتا ہے؟ دیکھو نعمان اپنے ساتھ یہ بیگ لاتا بھی ہے لے جاتا بھی ہے. جہاز میں آتے ہیں یا گاڑی میں آتے ہیں یا پیدل آتے ہیں؟ دیکھو کیوں رہ جاتی ہے گھر میں؟
صرف بخاری رہ جاتی ہے، باقی تو ساری لے جاتا ہے۔ کتابیں لایا کرو، لاؤبالی انسان ہو، اتنی لاپرواہی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اشکال یہ ہے کہ قضاء حاجت یہ تو ایک یعنی امور طبعیہ میں سے ہے، یہ تو ایک طبعی مسئلہ ہے۔ جب قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو انسان نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، تو اس پر مغفرت طلب کرنے کا، استغفار کرنے کا کیا منع بنتا ہے؟ یہ تو امور طبیعہ میں سے ہر انسان کو اس کی حاجت پیش آتی ہے، یہ تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، تو قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد مغفرت طلب کرنے کا کیا مطلب ہوا، کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو شارحین نے اس کے بہت سارے جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع کھایا تو ان کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی، قضاء حاجت فرما لیا، پھر اس قضاء حاجت سے رائحہ کریہہ یعنی بدبو اٹھنے لگی، تو انہوں نے اس وقت غفرانہ کا کہہ دیا کہ یہ قضاء حاجت کی ضرورت مجھے اس شجر ممنوع کو کھانے سے مجھے یہ ضرورت پڑ گئی، اور پھر جب قضاء حاجت کر لیا تو رائحہ کریہہ آ گیا، تو انہوں نے غفرانہ کا کہہ دیا۔ ان کی پیروی میں ان کی اولاد غفرانہ کا کہتی ہیں۔ ایک یہ جواب دیا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ شیاطین سے بھی دور رہے اور ان مواضع سے بھی دور رہے جہاں پر شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، جہاں پر شیاطین رہتے ہیں، لیکن قضاء حاجت کے وقت ان جگہوں میں جانا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جب شیاطین کے ساتھ اختلاط آ گیا اور مساکن و شیاطین میں بامر مجبوری انسان چلا گیا، تو جب واپس آتا ہے تو غفرانہ کا کہہ دیتا ہے، اس پر مغفرت طلب کر لیتا ہے۔ تیسرا جواب شارحین نے یہ دیا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہے، اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، وہ ذکر اللہ کے ساتھ رطب اللسان رہے، لیکن قضاء حاجت کے وقت انسان ذکر لسانی نہیں کر سکتا، تو جتنا وقت تعطل عن ذکر اللہ سے کی حالت میں گزرا ہے، جتنے وقت میں وہ معطل ہوا ہے ذکر اللہ سے، تو اس وقت پر وہ استغفار کرتا ہے کہ مجھ سے یہ وقت ذکر اللہ کے بغیر گزر گیا، ٹھیک ہے۔ چوتھا جواب یہ دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر نعمت پر فوراً شکر ادا کرے۔ جب اس کے بدن سے قضاء حاجت، جب اس کے بدن سے بول یا براز خارج ہو گیا تو یہ بھی ایک قسم کی نعمت ہے، یہ بھی ایک قسم کی نعمت ہے۔ ہارون الرشید وہ ایک خلیفہ گزرے ہیں، ان کو ایک مرتبہ پیاس لگ گئی تو انہوں نے پانی منگوایا، جب پانی پینے لگا تو ایک بزرگ نے کہا کہ امیر المومنین رکیے، ذرا ٹھہر جائیے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو پیاس لگ جائے اور آپ کو پانی نہ ملے تو آپ کتنی قیمت دے کر پانی خریدیں گے، ایک گلاس پانی؟ تو ہارون الرشید نے فرمایا کہ پانی تو میری بہت ہی زیادہ یعنی سب ضرورتوں سے زیادہ بڑی ضرورت ہے، اگر مجھے پیاس لگ گئی اور پانی نہ ملا تو میں اپنی آدھی سلطنت دے کر ایک گلاس پانی حاصل کر لوں گا۔ بزرگ نے کہا کہ اچھا اب پی لیجئے پانی۔ جب انہوں نے پانی پی لیا تو ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر آپ کو پیشاب کی ضرورت پڑ جائے، یہ پانی آپ نے پی لیا، اب آپ کو پیشاب کی ضرورت ہوگی، اگر پیشاب کی ضرورت پڑ گئی اور آپ کا پیشاب نہ نکل رہا ہو
تو آپ اس پیشاب کو نکالنے کی کیا قیمت دیں گے؟ ہارون الرشید نے فرمایا کہ اگر پیشاب نہ نکلے تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، جس طرح مجھے پانی پینے کی ضرورت ہے اسی طرح پیشاب خارج کرنے کی بھی مجھے ضرورت ہے، تو میں آدھی سلطنت دے کر اس پیشاب کو خارج کرواؤں گا، کہ آدھی سلطنت میں دے دوں گا، اور میرا پیشاب یعنی اگر پیشاب بند ہو جائے تو اس کو خارج کرنے کی میں آدھی سلطنت دوں گا۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کی سلطنت کی قیمت 1 گلاس پانی ہے، آپ کی سلطنت کی قیمت 1 گلاس پانی ہے۔ اب اس کو ایک اور نظریے سے دیکھ لو، 1 گلاس پانی کی قیمت پوری سلطنت ہے، تو کتنی قیمتی نعمت ہے پانی۔ بہرحال خروج بول یا خروج غائط یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ نعمت پر فوراً شکر ادا کرے۔ مولانا یاسر علی، ٹھیک ہے، اب قضاء حاجت کے وقت تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، جب بیت الخلا سے نکلے گا تب اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو اللہ کے شکر کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، اس تاخیر پر وہ کہتا ہے غفرانہ کا۔ ٹھیک ہے، کتنے جوابات ہو گئے؟ 4 جوابات ہو گئے۔ 5واں اور آخری جواب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے الکوکب الدری میں دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قضاء حاجت کے وقت انسان کو اپنی نجاستوں پر نظر پڑتی ہے، ظاہری نجاستوں پر نظر پڑتی ہے، ظاہری نجاستوں کا مشاہدہ کرتا ہے، تو ان ظاہری نجاستوں کا مشاہدہ کرنا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان اپنی باطنی نجاستوں کا استحضار کر لے۔ باطنی نجاستیں مثال کے طور پر گناہ ہو گئے، حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، بد نظری ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی باطنی نجاستیں ہیں ان کا استحضار ہونا چاہیے، اور جب ان باطنی نجاستوں کا استحضار ہوگا تو یہ استحضار تقاضا کرتا ہے استغفار کا، تو اس وجہ سے آدمی جب بیت الخلا سے نکلتا ہے تو غفرانہ کا کہہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس غفرانہ کا کے ساتھ وہ دعا بھی ملانی چاہیے، وہ ملانا مستحب ہے۔ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ اسی طرح بعض آثار میں اور بھی دعائیں منقول ہیں۔ ٹھیک ہے، باب کراہیت مس ذکر بالیمین فی الاستبراء۔ استبراء یعنی استنجا، استنجا میں مس ذکر بالیمین اس کی کراہیت کے بارے میں باب ہے۔ استنجا کے دوران امساک الذکر بالیمین کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جب ضرورت کے مواضع میں امساک الذکر بالیمین مکروہ ہے تو جہاں پر ضرورت نہ ہو، یعنی استنجا کی حالت صورت نہ ہو، عام حالتیں ہوں، تو وہاں پر امساک الذکر بالیمین تو بطرے کے اولا کیا ہوگا؟ ناپسندیدہ اور مکروہ ہوگا۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امساک الذکر بالیمین فی حالت الاستنجا یہ مکروہ ہے۔ کون سی کراہت ہے؟ کراہت تنزیہیہ۔ البتہ ظاہر ہے اس کو کراہت تحریمی پر محمول کرتے ہیں، لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ نے کراہت تنزیہی کا قول فرمایا ہے۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم وموسى بن اسماعیل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلا یمس ذکرہ یا فلا یمس ذکرہ بیمینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ وَإِذَا أَتَى مَوْضِعَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ وَإِذَا أَتَى مَحَلَّ قَضَاءِ حَاجَتِهِ، جب وہ قضاء حاجت کی جگہ آ جائے فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، تو وہ استنجا نہ کرے یمین کے ساتھ۔ وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا،
اور جب وہ پانی پیے تو ایک ہی سانس میں نہ پیے، ٹھیک ہے، ایک ہی سانس میں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں ایک قاعدہ مستمرہ ہے کہ جو کام من باب تکریم و تشریف ہو، یعنی ایسے کام ہو جو مستحسن کام ہے، تو ان کاموں کو دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کپڑے پہننا، شلوار پہننا، موزے پہننا، مسجد میں داخل ہونا دائیں پاؤں سے داخل ہونا چاہیے۔ مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن کاٹنا، مونچھیں کتروانا، کنگھی کرنا، بغل کے بال کاٹنا اور سر مونڈنا، نماز میں سلام پھیرنا دائیں طرف پھیرنا چاہیے پہلے، اور غسل اعضاء الطہارہ، یعنی وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں یا غسل میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں تو پہلے دائیں طرف کے اعضاء دھونے چاہیے جو دو ہیں۔ خروج من الخلاء نہیں، خروج من الخلاء نہیں، ہاں خروج من الخلاء، وہ بھی دائیں پاؤں سے، یعنی نکلنا دائیں پاؤں سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح اکل اور شرب، مصافحہ کرنا، استلام الحجر الاسود، تو ان جیسے مستحسن کام جو ہے اس کو دائیں طرف سے کرنا چاہیے۔ اور جو کام ایسے ہوں جو من باب تکریم و تشریف نہ ہو، یعنی مستحسن نہ ہو بلکہ ان کو مستقذر سمجھا جاتا ہے، تو ان کو بائیں طرف سے کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے، بائیں پاؤں سے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر دخول الخلاء ہو گیا، خروج من المسجد، اور ناک صاف کرنا، استنجا، کپڑے نکالنا، شلوار نکالنا، موزے اور جوتے وغیرہ نکالنا، تو ان میں کیا استعمال کرنا چاہیے؟ استعمال الیسار ہونا چاہیے، دائیں طرف دائیں پاؤں یا دائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ حکم کیوں ہے؟ یہ لکرامت الیمین و شرفہ، جیسے کہ پہلے بھی گزر چکی تھی یہ بات، دائیں ہاتھ کی تعظیم کے لیے ہے، دائیں ہاتھ کی تشریف اور تکریم کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد محترم حضرت ابو قتادہ، اپنے والد محترم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی قتادہ۔ ان کے والد کا نام یعنی ابو قتادہ کا نام کیا تھا؟ الحارث بن ربعی، الحارث بن ربعی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے فلا یمس ذکرہ بیمینہ، تو اپنے دائیں ہاتھ سے مس ذکر نہ کرے۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب وہ بیت الخلاء آئے فلا یتمسح بیمینہ، تو وہ استنجا نہ کرے دائیں ہاتھ سے۔ یتمسح کا کیا معنی ہے؟ استنجا، وہ استنجا نہ کرے دائیں ہاتھ سے۔ اور جب تم میں سے کوئی پانی پیے فلا یشرب نفسا واحدا، تو ایک ہی سانس میں نہ پیے، ایک ہی سانس میں نہ۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کو منع فرمایا۔ اب بائیں ہاتھ سے استنجا کس طرح کیا جائے گا؟ تو اس بارے میں علماء نے مختلف طریقے نقل کیے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ خطابی نے اس کا طریقہ اور اس کی ہیئت یہ بیان فرمائی ہے کہ بائیں ہاتھ سے ذکر کو پکڑ لے اور کسی بڑے پتھر کے ساتھ رگڑے یا دیوار کے ساتھ ذکر کو رگڑے، دائیں ہاتھ اس کو نہ لگائے۔ لیکن علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہیئت بہت ہی منکر ہیئت منکرہ ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ اور بھی طریقے بیان فرمائے ہیں، لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دایاں ہاتھ استعمال کیے بغیر استنجا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ علامہ خطابی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پتھر اور ڈیلا، مدر اور حجر، اسی طرح
آپ حضرات کے جو ٹوائلٹ پیپر ہیں، ورق المرحاض جس کو کہا جاتا ہے، ورق التغوط، تو علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدر اور حجر وہ دائیں ہاتھ میں پکڑیں اور دائیں ہاتھ کو حرکت نہ دے، اور ذکر کو پکڑے کس سے؟ بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے ذکر کو رگڑے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتھر یا ڈھیلے کے ساتھ، لیکن دائیں ہاتھ کو حرکت نہیں دے گا۔ تو اب ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس نے استعمال الیمین کر لیا فی الاستنجا، اس لیے کہ اس کو تو حرکت بھی نہیں دے رہا۔ اگر حرکت دے دی دائیں ہاتھ کو پھر یہ استعمال ہو جائے گا، اس کو ہم استعمال شمار کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ اس نے استنجا کے دوران دائیں ہاتھ کو استعمال کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح ہے جیسا کہ کوئی شخص دائیں ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے استنجا کر رہا ہے، تو وہ جب ممنوع نہیں ہے تو یہ صورت بھی ممنوع نہیں ہوگی۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دونوں طریقوں کا انکار فرمایا ہے، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی طریقے ہیں ان میں تکلفات بعیدہ سے کام لیا گیا ہے، ان طریقوں کو استعمال کرنے کی، ان ہیئتوں کو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ دائیں ہاتھ کو استعمال کیے بغیر بائیں ہاتھ سے استنجا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ حضرات کرتے ہیں یا نہیں؟ دائیں ہاتھ بالکل استعمال ہی نہیں ہوتا، ٹوائلٹ پیپر بھی بائیں ہاتھ میں ہوتا ہے اور مس ذکر بھی بائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، بہت ہی آسانی کے ساتھ۔ اس کا طریقہ جو ہے نا وہ معروف ہے، بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المسيسي محمد بن آدم بن سليمان المسيسي قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا أبو أيوب يعني الإفريقية، ان کے نام عبداللہ ابن علی الافریقی یعنی الافریقیہ عن عاصم بن بہدلہ عن المسیب بن رافع ومعبد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم قال، حضرت حارثة بن وهب الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثتنی حفصة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حفصہ، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی۔ قالت، وہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجعل یمینہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے، استعمال کرتے تھے دائیں ہاتھ کو لطعامہ و شرابہ و ثیابہ، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کپڑا پہننے کے لیے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یأخذ الطعام والشراب بیدہ الیمنی ویأکل ویشرب بیدہ الیمنی، ٹھیک ہے۔ یأکل الطعام والشراب یعنی یأخذ الطعام والشراب بیدہ الیمنی ویأکل ویشرب بیدہ الیمنی، اپنے دائیں ہاتھ کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور کپڑا پہننے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو کھانا پینا یا تو کپڑا پہننا بائیں طرف سے کرتے تھے، یعنی پہلے بائیں آستین، اسی طرح شلوار پہنتے ہوئے پہلے استغفر اللہ دائیں آستین، کپڑا پہننے یعنی قمیص پہنتے ہوئے پہلے دائیں آستین، پہلے ہاتھ دائیں آستین میں ڈالتے تھے، دائیں ہاتھ دائیں آستین میں، اور شلوار پہنتے ہوئے دائیں پاؤں دائیں طرف میں شلوار میں داخل کرتے تھے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی یعنی لباس دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ لیتے تھے، وہ حاصل کرتے تھے دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ نعمان سمجھتے ہو یا نہیں؟ کیا ہوا؟ کچھ کام بنا یا نہیں بنا؟ کچھ نہیں بنا، تو یہ تم چھٹیوں میں کیا کرتے رہے؟ یار یہ تمہارا بنارس خان کیسا دوست ہے، تمہارے لیے ایک معمولی سا کام ہی یہ نہیں کیا آپ کے لیے، کیوں؟ اس کے ساتھ بائیکاٹ کر لو، ٹھیک ہے۔ آج کے ساتھ اس کا تمہارے ساتھ، تمہارا اس کے ساتھ سب کچھ ختم،
جب تک اس نے تمہارے لیے کسی کا بندوبست نہ کیا ہو تب تک آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ بائیکاٹ رکھیں. ہاں بنارس خان تمہارے لیے چشمے لایا ہے، کالے چشمے لایا ہے، کیوں نہیں لایا؟ رضا وعلیکم السلام. یار ابھی تک چشمے نہیں لایا، بڑا بیکار قسم کا آدمی ہے. ہاں کدھر ہے؟ چلو کچھ کر لو، ٹھیک ہے بنارس خان، نعمان کے لیے کچھ کر لو. آگے کتاب النکاح آ رہا ہے نا، تو کتاب النکاح شروع ہونے سے پہلے آپ نے کچھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہاں کہاں تک پہنچے؟ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ، یعنی من الخلاء وما کان من اذى، جو کہ آگے آ رہا ہے. جو بیت الخلاء ہیں اور جو ایسے کام ہیں جو مستقذر سمجھے جاتے ہیں، جو اچھے نہیں سمجھے جاتے، تو اس کے لیے ان کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے کس ہاتھ کو؟ بائیں ہاتھ کو. وبه قال حدثنا ابو توبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن ابي عروبة عن ابي معشر عن ابراهيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى. الیمنا پر کیا اعراب ہے مولانا یاسر علی؟ الیمنا پر کیا اعراب ہے؟ منصوب ہے یا مرفوع ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع ہے. شاباش. کیوں مرفوع ہے؟ مرفوع تو ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیوں مرفوع ہے؟ ہاں یاسر علی، احمد علی، کیوں مرفوع ہے؟ کچھ پتہ نہیں. تو تم نے کس طرح مطالعہ کیا ہے؟ کتابیں گھر میں رہ کے ہی مطالعہ کرتا ہوں، کس طرح مطالعہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں. صفی اللہ مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ ید کے لیے صفت ہوا کیا ہو رہا ہے؟ ید کے لیے صفت ہوا کیا ہو رہا ہے، اس لیے مرفوع ہے. کانا کا اسم تو ہے، لیکن کانا کا اسم تو وہ ہے، ید ہے. جب وہ اپنی صفت کے ساتھ موصوف کے ساتھ ملے گا تب اسم بنے گا، ویسے تو اسم نہیں ہے. ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ید رسول اللہ مضاف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم جملہ دعائیہ، اور الیمنا مضاف الیہ موصوف اور الیمنا صفت، موصوف صفت مل کر اب یہ اسم بنے گا کانا کے لیے. ٹھیک ہے. کانت کہاں چلا گیا؟ کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنا لطہورہ و طعامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وہ ہوتا تھا پاکی حاصل کرنے کے لیے یا وضو کے لیے، طہور اور طہور دونوں آ سکتے ہیں. و طعامہ اور کھانے کے لیے، یعنی لأکل طعامہ ولشرب شرابہ. وکانت یدہ الیسریٰ لخلائہ، اور ان کا بایاں ہاتھ وہ ہوتا تھا کس کے لیے؟ لخلائہ لاستنجائہ فی الخلاء، بیت الخلاء میں استنجا کے لیے ان کا بایاں ہاتھ استعمال ہوتا تھا. وما کان من اذی، اور وہ کام جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جو مستقذر سمجھے جاتے ہیں، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے، یعنی ناک میں پانی ڈالنے کے لیے یا ناک صاف کرنے کے لیے وغیرہ، جوتا پہننے کے لیے. ٹھیک ہے.
اور بھی اس طرح کے یعنی جو کام مستحسن نہ ہو. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه. اس سے پہلے والی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزر گئی وہ منقطع تھی. حضرت ابراہیم بن یزید ان کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے. ابراہیم بن یزید کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے. دوسری روایت میں اس کی تصریح آ گئی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک واسطہ ہے, اور وہ کس کا واسطہ ہے؟ حضرت اسود رحمہ اللہ کا واسطہ ہے. حضرت اسود ابن یزید رحمہ اللہ کا واسطہ ہے دونوں کے درمیان. تو اس کے لیے یہ دوسری روایت لیں. اور دوسری روایت جو ہے وہ پہلی روایت کے معنی میں ہے. الفاظ تو الگ ہیں, الفاظ تو جدا جدا ہیں دوسری روایتوں کے, لیکن معنی دونوں کا ایک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وہ استعمال ہوتا تھا اچھے اچھے کاموں کے لیے, اور بایاں ہاتھ وہ استعمال ہوتا تھا ناپسندیدہ کاموں کے لیے. مضمون یہ ہے, مفہوم یہ ہے, اور الفاظ جدا جدا ہیں. بس